اس پروگرام میں پاکستان تحریک انصاف اور خیبر پختونخوا حکومت سے متعلق ایک بڑی خبر آپ کے ساتھ ہم شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ خبر ناظرین یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف خیبر پختونخوا حکومت نے 21 فروری کو ایک فیصلہ کیا۔ ٹھیک ایک ماہ قبل کیا گیا یہ فیصلہ آج پاکستان تحریک انصاف اور خیبر پختونخوا حکومت کی گلے کی ہڈی بن گیا ہے۔ اس فیصلے میں ناظرین سہیل افریدی صاحب نے اور ان کی صوبائی کابینہ نے کس طریقے سے صوبہ خیبر پختونخوا کی جو ایڈمنسٹریشنز کی گائیڈ لائن ہے ان کو نظر انداز کیا۔ فیصلہ کیا تھا؟ فیصلہ یہ تھا کہ کے پی حکومت نے جو پشاور کرکٹ سٹیڈیم ہے جس کا نام ارباب نیاز کرکٹ سٹیڈیم تھا اس کو تبدیل کر کے اسے بانی تحریک انصاف عمران خان کے نام کے ساتھ منسوب کر دیا۔ یعنی پشاور کرکٹ سٹیڈیم کا جو نام ارباب نیاز کے نام سے منسوب تھا اب اس کا نیا نام جو ہے وہ عمران خان کرکٹ سٹیڈیم پشاور رکھ دیا گیا۔ اب یہ جو فیصلہ ناظرین خیبر پختونخوا حکومت نے کیا یہ معاملہ پشاور ہائی کورٹ جا پہنچا۔ آج پشاور ہائی کورٹ میں اس معاملے پر جو 2 رکنی بینچ نے سماعت کی ہے اس عدالتی کارروائی نے خیبر پختونخوا حکومت اور ان کی طرف سے کیے گئے اس فیصلے کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے۔ ناظرین اس عدالتی کارروائی کی تفصیلات سے اپنے ولاگ کا آغاز کرنے جا رہے ہیں اور اس کے بعد اسی پروسیڈنگ میں جو آج پشاور ہائی کورٹ میں ہوئی ہے اس میں جج صاحبان کی طرف سے ذکر کیا گیا ہے سابق چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائزہ کی اتھارٹی کا جسے خیبر پختونخوا حکومت نے نظر انداز کیا ہے۔ وہ اتھارٹی کیا تھی؟ اور عمران خان صاحب کو توشہ خانہ کیس کا فیصلہ کرنے کے بعد گرفتار کرانے والے جو جج ہیں جج ہمایوں دلاور ان کی طرف سے بھی ایک اور بڑا فیصلہ سامنے آیا ہے۔ آگے چل کے اس فیصلے کی تفصیلات سے بھی آپ ناظرین کو آگاہ کریں گے، لیکن پروگرام کا آغاز کرنے سے پہلے آپ سے درخواست کے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کا بٹن پریس کریں، ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ تو ناظرین پشاور ہائی کورٹ کا 2 رکنی بینچ جس کو ہیڈ کر رہے تھے جسٹس ارشد علی اور ان کے ساتھ بینچ میں جسٹس صادق علی جو ہے وہ شامل تھے، اور عدالت میں چیلنج کیا گیا تھا خیبر پختونخوا حکومت کا پشاور ارباب نیاز سٹیڈیم کا جو نام تھا اس نام کو تبدیل کرنے کا کے پی حکومت کا جو فیصلہ ہے اس کو چیلنج کیا گیا تھا۔ آج عدالت کے سامنے جو درخواست گزار تھے ان کی طرف سے وکیل علی گوہر دورانی عدالت کے سامنے پیش ہوئے اور ان کی طرف سے عدالت کے سامنے مدعا یہ رکھا گیا کہ کے پی حکومت نے جو 21 فروری 2025 کو پشاور اسٹیڈیم کا نام جو ہے تبدیل کر کے عمران خان کے نام سے منسوب کرنے کا جو فیصلہ کیا ہے یہ فیصلہ کرتے ہوئے صوبائی حکومت نے جو ایڈمنسٹریشنز کی جو گائیڈ لائن ہے خیبر پختونخوا صوبے کی ان گائیڈ لائن کو وائلیٹ کیا گیا ہے، ان گائیڈ لائن کو نظر انداز کر کے فیصلہ کیا گیا ہے۔ اور وکیل کا عدالت کو یہ بتانا تھا کہ جو صوبائی ایڈمنسٹریشنز کی گائیڈ لائن ہے ان کے مطابق کسی بھی عوامی اثاثے کا جو نام ہے وہ زندہ شخص کے اوپر زندہ شخص کے نام پہ نہیں رکھا جا سکتا۔ اب آپ دیکھنے والے سوال پوچھ سکتے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ جو لاہور میں نیا کینسر ہاسپٹل بنا رہی ہیں اس کا نام تو انہوں نے اپنے والد کے نام کے اوپر رکھا ہے۔ تو اس کا ناظرین سمپل یعنی سادہ جواب یہ ہے یا آسان جواب یہ ہے کہ یہ جو ایڈمنسٹریشنز گائیڈ لائن ہے یہ خیبر پختونخوا کی اپنی بنائی ہوئی گائیڈ لائن ہے کہ آپ کسی زندہ شخص کے نام پر کسی عوامی اثاثے کو منسوب نہیں کر سکتے۔ اور آج جب عدالتی کارروائی کا آغاز ہوا تو عدالت نے جو وکیل صاحب تھے ان کے دلائل سننے کے بعد پشاور حکومت سے اس معاملے پر جواب طلب کر لیا، لیکن جواب مانگنے سے پہلے کہ یہ اسٹیڈیم کا نام کیوں تبدیل کیا گیا اور جو ایڈمنسٹریشنز گائیڈ لائن ہے خیبر پختونخوا کی ان کو آیا کہ واقعی نظر انداز کیا گیا ہے جو درخواست گزار کی جانب سے کے پی حکومت پہ الزام لگایا گیا، لیکن عدالت کی طرف سے کچھ سوالات بھی پوچھے گئے۔ ایک سوال تو یہ پوچھا گیا کہ اسٹیڈیم کا نام جو تبدیل کیا گیا کیا اسٹیڈیم کا نام عمران خان سے منسوب کرتے ہوئے سابق چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائزہ کی جو ایک ججمنٹ ہے جس میں اس نوعیت کے معاملات سے متعلق کچھ پیرامیٹر طے کر دیے گئے ہیں، کیا کے پی حکومت نے نام تبدیل کرنے کا فیصلہ کرتے ہوئے قاضی فائزہ صاحب کی ججمنٹ دیکھی تھی؟ اور پھر عدالت کی طرف سے ایک راستہ بھی دکھایا گیا۔ جسٹس ارشد علی نے یہ ریمارکس دیا کہ اگر عمران خان کے نام سے آپ نے کسی کرکٹ اسٹیڈیم کو آپ نے منسوب بھی کرنا ہے
تو پھر ارباب نیاز اسٹیڈیم یہ کیوں؟ یہ تو ڈیکٹ سے بنا ہوا اسٹیڈیم ہے. اگر آپ نے عمران خان کے نام سے کوئی اسٹیڈیم بنانا ہے تو نیا کرکٹ اسٹیڈیم بنا لیں. یعنی رولز میں یا گائیڈ لائن میں یہ گنجائش موجود ہے کہ اگر آپ کوئی نیا عوامی پروجیکٹ بناتے ہیں اس سے آپ زندہ شخص کے ساتھ منسوب کر سکتے ہیں. ادروائز جو پہلے سے بنے اثاثے ہیں وہاں پر پہلے سے بنے اثاثے جن ناموں کے ساتھ منسوب ہو چکے ہیں ان ناموں کو آپ تبدیل نہیں کر سکتے. تو عدالت نے آج جب ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل خیبر پختونخوا عدالت میں موجود تھے ان سے جب جواب مانگا، سوال کیا، تو سرکاری وکیل نے کہا کہ اس درخواست کے اوپر جواب داخل کرنے کے لیے ہمیں مہلت دی جائے. عدالت نے مہلت تو دے دی، لیکن پھر عدالت کی طرف سے ضرور کہا گیا کہ پہلے آپ کا جواب آ جائے، پھر دیکھتے ہیں کہ آپ کے جواب کے بعد اس معاملے کو آگے کیسے چلانا ہے. تو بظاہر تو آج کے عدالتی پرسنگ سے ایسا لگتا ہے کہ پشاور اسٹیڈیم کا نام عمران خان کے نام پر رکھنا یا پشاور اسٹیڈیم کا نام تبدیل کرنا، یہ جیسے فیصلہ جو ہے وہ کے پی حکومت کے یا پاکستان تحریک انصاف کے لیے سردرد بن گیا ہے یا گلے کی ہڈی بن گیا ہے. دیکھتے ہیں اس معاملے پہ کیا جواب صوبائی حکومت پشاور ہائی کورٹ میں جمع کراتی ہے. لیکن پشاور ہائی کورٹ میں ایک اور درخواست بھی صوبائی حکومت کے خلاف دائر کی گئی ہے، اور یہ درخواست دائر کی گئی جو پاکستان تحریک انصاف کی صوبائی حکومت نے ماہ رمضان کے دوران جو رمضان پیکج متعارف کروایا تھا، رمضان پیکج کے تحت جو راشن یا جو پیسے تقسیم کیے گئے تھے، اس رمضان پیکج کی تقسیم کو پشاور ہائی کورٹ میں چیلنج کیا گیا. اب یہ جو درخواست گزار ہیں عثمان عالم ایڈوکیٹ، ان کی طرف سے کہا گیا کہ جو پشاور حکومت کا، خیبر پختونخوا حکومت کا جو رمضان پیکج تھا وہ مستحق افراد کے لیے نہیں تھا. اس رمضان پیکج کی جو تقسیم ہے وہ غیر منصفانہ انداز سے ہوئی اور غیر مستحق افراد میں رمضان پیکج کو تقسیم کیا گیا. بلکہ درخواست گزار وکیل نے عدالت کے سامنے یہ الزام بھی لگایا ہے جو پٹیشن دائر کی گئی ہے کہ جو صوبائی حکومت پاکستان تحریک انصاف کی ہے، اس رمضان پیکج میں تحریک انصاف کی حکومت نے اپنے کارکنان کو نوازا ہے، مستحق جو افراد تھے انہیں مکمل طور پر نظر انداز کیا گیا ہے. اور ساتھ میں عدالت سے درخواست گزار وکیل عثمان عالم ایڈوکیٹ نے یہ درخواست کی ہے کہ اس معاملے کا فرانزک کروایا جائے. اور جو سب سے سنگین نقطہ اس درخواست میں کے پی حکومت کے خلاف اٹھایا گیا ہے، تحریک انصاف کے اوپر جو سنگین الزام لگایا گیا ہے کہ رمضان پیکج کی تقسیم کا کوئی پبلک ریکارڈ ہی موجود نہیں ہے. کوئی ریکارڈ ہی موجود نہیں ہے کہ یہ جو پیکج تقسیم کیا گیا مستحق افراد کون تھے، کن لوگوں کو تقسیم کیا گیا، ایسا کوئی ریکارڈ سرے سے موجود ہی نہیں. اب اس میں درخواست گزار عدالت سے یہ استدعا کر رہے ہیں کہ اس معاملے کا آپ جو ہے وہ فرانزک کروائیں. فرانزک کروانے کے ساتھ جو ذمہ داران ہیں ان کا تعین کیا جائے، اور جو ریسپانسبل لوگ جن کے نام سامنے آئے ان کے خلاف عدالت پشاور ہائی کورٹ جو ہے وہ کارروائی کرنے کا حکم بھی صادر فرمائے. تو ایک نہیں دو شد ہیں، دو مقدمات جو ہیں وہ پشاور ہائی کورٹ میں تحریک انصاف حکومت کے خلاف جو زیر سماعت آئے ہیں، جو کہ پی ٹی آئی کی حکومت کے لیے، تحریک انصاف کے لیے آئندہ آنے والے دنوں میں مشکلات کھڑی کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے ناظرین ایک اور عدالتی کارروائی بھی ہوئی ہے جس میں حمزہ علی عباسی ایکٹر ہیں، عمران خان صاحب کے دوست رہے، بنی گالا میں ان کو دیکھا گیا، ان کی ویڈیوز بھی سامنے آتی رہیں. اب حمزہ علی عباسی کی ہمشیرہ ہیں ڈاکٹر فضیلہ عباسی، جو کہ ٹک ٹاکر بھی ہیں. اب ڈاکٹر فضیلہ عباسی جو ہیں ان پہ منی لانڈرنگ کا الزام ہے، اور بتایا گیا ہے FIA کی طرف سے کہ ان کے 22 اکاؤنٹس ہیں جن میں 25 ارب کی ٹرانزیکشن ہوئی ہیں، یعنی 22 اکاؤنٹس میں 25 ارب کی ٹرانزیکشن، جبکہ ان کا جو انکم ٹیکس ریکارڈ ہے اس میں آمدن سالانہ 4 سے 6 لاکھ روپے بتائی گئی ہے. تو FIA نے حمزہ علی عباسی کی جو بہن ہے ڈاکٹر فضیلہ عباسی، ان کے خلاف 2 مقدمات کا اندراج کر لیا ہے، جبکہ فضیلہ عباسی پہ غیر قانونی کلینک چلانے کا الگ سے ایک الزام بھی ہے. اب اس کیس میں جو جج ہمایوں دلاور صاحب نے ان کو آلریڈی پہلے ضمانت دے رکھی تھی، آج ہمایوں دلاور صاحب کی عدالت میں جب اس کیس کی سماعت ہوئی درخواست ضمانت پہ، تو ڈاکٹر جو فضیلہ قاضی صاحبہ ہیں ان کی طرف سے میڈیکل گراؤنڈ پہ استثناء کی درخواست آ گئی. جج صاحب نے، ہمایوں دلاور صاحب نے استثناء کی درخواست کو ریجیکٹ کر دیا، اور جو ضمانت تھی، ضمانت ان کی مسترد کر دی گئی، ضمانت درخواست کو خارج کر دیا گیا عدم حاضری پہ. تو یہ جج ہمایوں دلاور صاحب کا ایک اور فیصلہ، جس سے آپ کہہ لیں
کہ تحریک انصاف کے سابق جو ہمدرد تھے، کیونکہ حمزہ علی عباسی صاحب کا ایک انٹرویو میں نے دیکھا جس میں کہا کہ میں شاید سیاست کو اتنا نہیں سمجھتا تھا، نادان تھا، اب وہ اس طرح کی باتیں نہیں کرتے، لیکن ماضی کے جو ہمدرد تھے پاکستان تحریک انصاف عمران خان کے، انہیں یہ فیصلہ جو ہے وہ ہٹ کرے گا۔ لیکن یہ جج ہمایوں دلال صاحب وہی ہیں جنہوں نے توشہ خانہ 1 کی جو کمپلینٹ تھی، جو کہ الیکشن کمیشن نے اسلام آباد کی ڈسٹرکٹ عدالت میں عمران خان صاحب کے خلاف فائل کی تھی، اس کیس کا نہ صرف فیصلہ صادر فرمایا تھا بلکہ خان صاحب کو 3 سال کی سزا سناتے ہوئے اس کے بعد اسی دن 5 اگست 2023 کو عمران خان صاحب کی گرفتاری بھی لاہور پولیس کی جانب سے عمل میں لائی گئی تھی۔ یعنی خان صاحب کی اگر کسی کیس میں پہلی کنوکشن اور کنوکشن کے بعد گرفتاری ہوئی تھی تو وہ فیصلہ جج ہمایوں دلاور صاحب کا دیا ہوا تھا۔ تو ایک نازی یہ ڈیولپمنٹ بھی ہوئی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ الیکشن کمیشن سے بھی ایک بڑا فیصلہ سامنے آیا ہے۔ 7 مارچ 2026 کا جو ایک فیصلہ ہے مراد سعید کے خلاف، 7 مارچ 2026 کا یا شاید 25 کا ہے، میں یہاں پہ تھوڑا سا بھول رہا ہوں، تو اس میں مراد سعید کو 9 مئی کے کیس میں 10 سال کی سزا سنائی گئی تھی، اور مراد سعید صاحب آلریڈی 9 مئی کے بعد جو ہے وہ رپوش تھے، منظر عام سے غائب تھے، لیکن 2025 میں انہوں نے سینٹ کا الیکشن لڑا تھا، اور جب خان صاحب نے مراد سعید کو سینٹ کا ٹکٹ دیا تھا، اس وقت جو نومینیشن اور جو مقدمات مراد سعید کے خلاف موجود تھے، اس وقت یہ پریڈکشن کر دی گئی تھی کہ کے پی حکومت سے پاکستان تحریک انصاف بآسانی مراد سعید کو سینیٹر تو بنوا لے گی، لیکن اس کے بعد جب 9 مئی کے مقدمات کا فیصلہ سامنے آئے گا تو مراد سعید ڈسکوالیفائی کر جائیں گے، مراد سعید سینیٹر بننے کے بعد اس عہدے کو ریٹین نہیں کر پائیں گے۔ تو ایگزیکٹلی ویسا ہی ہوا ہے۔ آج الیکشن کمیشن نے 9 مئی میں جو ان کی کنوکشن ہو چکی تھی، اس کنوکشن کی بنیاد کے اوپر مراد سعید کو جو ہے وہ ڈسکوالیفائی کیا گیا ہے عدالتی فیصلے کی روشنی میں۔ تو یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ پاکستان تحریک انصاف کی ایک بڑی وکٹ گری ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، یہ جیسا میں نے کہا کہ یہ تو رائٹنگ آن دا وال ہے، جو خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ ہیں سہیل افریدی، ان سے متعلق بھی کچھ اہم مقدمات جو ہے وہ عدالتوں میں چل رہے ہیں۔ اب ایک مقدمہ ہے اسلام آباد کی عدالت میں، اور وہ مقدمہ ہے اداروں کو ملائن کرنے کا، اداروں کے خلاف پراپوگنڈا کرنے کا، جس میں کے پی کے وزیر اعلیٰ سہیل افریدی صاحب نامزد ہیں، ملزم ہیں، اور اس کیس کی جب سماعت ہوتی ہے، جو سول جج صاحب ہیں عباس شاہ صاحب، وہاں پہ سہیل افریدی صاحب پیش نہیں ہوتے ہیں، اور جب سے شاید اس کیس کا باقاعدہ طور پہ ٹرائل شروع ہوا ہے، یا آپ یوں کہیں کہ کارروائی کا آغاز ہوا ہے، کسی سماعت پہ افریدی صاحب اس کیس میں پیش نہیں ہوئے، اور ہر سماعت پہ عدالت کی جانب سے ان کے اریسٹ وارنٹ جاری کیے جاتے ہیں۔ لیکن اب کی مرتبہ جو جج صاحب ہیں عباس شاہ صاحب، ان کی طرف سے سہیل افریدی کے ناقابل ضمانت اریسٹ وارنٹ جاری کیے گئے ہیں، اور پولیس کو سہیل افریدی کو گرفتار کر کے عدالت میں پیش کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ مراد سعید صاحب تو ڈسکوالیفائی کر گئے، اور جیسے میں نے کہا کہ تو دیوار پہ لکھا ہوا تھا کہ جس کی 9 مئی کی کنوکشن ہو چکی ہیں، وہ اپنے عہدے، اپنی پارلیمنٹ کی صوبائی اسمبلیوں کے نشستوں کو برقرار نہیں رکھ پائیں گے، اور جتنے بھی 9 مئی کے کیسز باقی رہتے ہیں، خاص طور پہ جو راول پنڈی میں 9 مئی کے 11-12 جو مقدمات ہیں، اس میں بھی پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں، جو رہنما ہیں، یا پاکستان تحریک انصاف سے جڑے جو لوگ ہیں، ان کے سے متعلق بھی اسی نوعیت کے فیصلے ایکسپیکٹ کیے جا رہے ہیں۔ لیکن ایسا ہی مقدمہ 9 مئی کا ایک سہیل افریدی صاحب کے خلاف بھی ہے، اور وہ ریڈیو پاکستان حملہ کیس ہے، جلاؤ گھراؤ کیس ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ مقدمہ سہیل افریدی کے خلاف، اداروں کے خلاف پراپوگنڈے کرنے کا، اداروں کے خلاف ملائن کرنے کا، تو یہ مقدمہ بھی ہے۔ آج اگر مراد سعید صاحب ڈسکوالیفائی ہوئے ہیں، تو جو کیسز جس نوعیت کے افریدی صاحب کے خلاف ہیں، تو وہ کہتے ہیں نا کہ پکچر ابھی باقی ہے، الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے، تو افریدی صاحب کے لیے بھی جو میدان ہے وہ ہموار نہیں ہے۔ افریدی صاحب کے لیے بھی بہت سی قانونی مشگافیاں، قانونی رکاوٹیں، بندشیں اور نااہلی کے امکانات موجود ہیں۔ اجازت چاہتے ہیں، پاکستان زندہ باد۔